محمد والے محمد بیان فرمان دے تو سی صلوات بلند آواز نال پڑھو اللہم دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ومن ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو ارزقت اوان تمتعہو فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المہدیین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ اللہم ثبت قلوبنا بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات مل کے بلند آواز میں۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ درود مل کے بلند آواز میں پڑھیں۔ اس سے ممکن ہو تو اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت، اس صفحہ عزاء، اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں میں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ نیاز حسین بیدار رہیے گا ذرا، چونکہ آغاز مجلس ہے اور برسر منبر ذاکرین عظام تشریف فرمائیں۔ صلاۃ مودت کی نیت کے بعد رفع یدین کی حیثیت سے رکعت عشق کا آغاز کر رہا ہوں۔ سپاس گزار ہوں میں اپنے اس خالق لم یزل کا کہ جس ذات واجب نے ہم جیسے خوش نصیب بندوں کو مجلس اعزا جیسی، اس ذکر جیسی عظیم نعمت عظمیٰ سے نوازے۔ وہ اس لیے کہ یہ ذکر جب عرش پہ بپا ہو تو پھر امام بارگاہ کا نام عرش مولا ہوتا ہے، ممبر کا نام کعبہ حسین ہوتا ہے اور ذاکر کا نام اس ذکر کا خالق اللہ ہوتا ہے، اور فرشتوں سے اپنی تسبیح و تقدیس چھڑوا کے محمد والے محمد کا ذکر عرش پہ بپا کروا کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو ہدا بتلاتا ہے کہ محمد والے محمد کا ذکر سننا اور سنانا میری عین عبادت ہے۔ یا علی یا علی، ماشاءاللہ بہت اچھا استقبال اور بلا تمہید بلا کوئی گفتگو کیے آغاز کر رہا ہوں، چونکہ برسر منبر ذاکرین عظام مجھ سے بہتر پڑھنے والے مولا کے مدح خان تشریف فرمائیں۔ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا چونکہ وقت تھوڑا ہے اور وقت مختصر ہے، اور وقت جتنا بھی ہو وہ اس ذکر کے لیے مختصر ہی ہوتا ہے۔ اور بابا جی میں مختصر بھی ایک ایمان کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں، اور وہ ایمان یہ ہے کہ آدم کی تخلیق سے لے کے حشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی تک کا بھی وقت مل جائے تو ابو طالب کے بیٹوں کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ چونکہ ذکر کے سجدے جاری و ساری ہیں اور جاری و ساری رہیں گے، بس تمہیداً مجھے چند جملے کہنے ہیں۔ نیاز حسین ذہنوں کے دریچے کھولیے گا، آپ کے پیش نظر جملے کچھ کرنے ہیں۔ میرا سرائی میں بچپن تھا کائنات کے حسین حسین کا۔ بھائی نیاز حسین ذرا بیدار ہوئی گا۔ بچپن تھا کائنات کے، ذاکر صاحب دعا کے لیے، بچپن تھا کائنات کے حسین حسین کا،
حسین نانا کی آگوش میں تشریف فرما تھے، یعنی جز کل کی آگوش میں سجا ہوا تھا۔ میں نے حسین توجہ جو لفظوں پہ غور کیجئے گا، یعنی جز کل کی آگوش میں سجا ہوا تھا۔ حسین نانا کی آگوش میں ایسے تشریف فرما تھے جیسے کوثر کی آگوش میں زمزم چھلک رہا۔ میں نے حسین جیسے کوثر کی آگوش میں، قبلہ صاحب دعا چاہتا ہوں، جیسے کوثر کی آگوش میں زمزم چھلک رہا ہو۔ حسین نانا کے چہرے کی اور دیکھ رہے تھے اور محمد مصطفیٰ حسین بادشاہ کے چہرے کی اور دیکھ رہے تھے۔ حسن کے دو آئینے آمنے سامنے تھے۔ حسین نانا کے چہرے کی اور دیکھ کے اپنا مستقبل دیکھ رہے تھے، محمد حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کے اپنا ماضی دیکھ رہے تھے۔ محمد حسین بادشاہ کے چہرے کی اور دیکھ کے اپنا ماضی دیکھ رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے میرے مولا حسین بادشاہ نے محسوس کیا کہ نانا کے چہرے پہ کچھ حزن کے احسار ہیں، کوئی اداسی سی چھائی ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں نانا آپ کے چہرے پہ یہ حزن کے احسار ہیں، آپ کے چہرے پہ حزن کے احسار ہیں، اداسی ہے، نانا خیریت تو ہے؟ محمد آواز دے کے کہتے ہیں ہاں حسین میرے چہرے پہ حزن کے احسار ہیں، میں اداس ہوں۔ فرمایا نانا ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اداس ہو گئے؟ آواز دے کے محمد کہتے ہیں حسین میرا ایک کام ہے جو ہو نہیں رہا اور میں اداس ہوں۔ جب کہا نا ایک کام ہے وہ ہو نہیں رہا اور میں اداس ہوں، اس وقت تلیاں ٹیک کے بطول کا لال اٹھا، نانا کے چہرے کے نیچے ریش اقدس کے مقدس کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ کے حسین بادشاہ کہتے ہیں نانا کوئی ایسا کام بھی ہے جو مجھ حسین کے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہا؟ نانا کوئی ایسا کام بھی ہے جو مجھ حسین کے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہا؟ فرمایا ہاں حسین ایک کام ہے۔ تو میرے مولا حسین بادشاہ نے فرمایا نانا ایسا کون سا کام ہے جو میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہا؟ فرمایا حسین بہن حسین توجہ کیجئے گا، فرمایا حسین میرا جی چاہتا ہے میں سجدے میں سر رکھوں اور ایک لمبا سجدہ کروں۔ میرا جی چاہتا ہے میں سجدے میں سر رکھوں اور ایک لمبا سجدہ کروں۔ تو فرمایا نانا آپ لمبا سجدہ کریں نا، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو مسئلہ ہے، جس کا سجدہ ہے وہی منع کرتا ہے۔ میں سجدے میں سر رکھتا ہوں، جبرائیل نازل ہو جاتا ہے، آواز دے کے کہتا ہے میرا حبیب، جبرائیل آواز دے کے کہتے ہیں کہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے پیغام بھیجا، میں تو پیغام لے کے آنے والا ہوں۔ آواز دے کے جبرائیل کہتا ہے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب سے جا کے کہہ دو کہ اتنی عبادت نہ کیا کرے، یہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیر میں سوزن شروع ہو جاتی ہے، یہ لمبے سجدے کرتا ہے، راتوں رات ہزاروں ہزار سجدے کرتا ہے، میرا حبیب بس اتنی نماز پڑھا کر کے تجھے دیکھ کے تیری امت کو نماز پڑھنی آ جائے، تجھے دیکھ کے تیری امت کو نماز پڑھنی آ جائے، بس اتنی نماز پڑھا کر۔ حسین بادشاہ کہتے ہیں نانا یہ بھی کوئی کام ہے، جس دن مجھ حسین کا جی آیا میں لمبا سجدہ کروا دوں گا۔ میں نے حسین جس دن جو بات تک پہنچ رہے ہیں، جس دن مجھ حسین کا جی آیا میں لمبا سجدہ کروا دوں گا۔ نبی آواز دے کے کہتے ہیں حسین دیکھ لے کام بہت مشکل ہے۔ فرمایا تو کیا ہوا نانا میں مشکل کشا کا بیٹا نہیں ہوں؟ نانا اس میں کیا بات ہے، میں مشکل کشا کا بیٹا نہیں ہوں، اگر کام مشکل ہے تو میں بھی تو مشکل کشا کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں مجھے رکنا ہے، 2 منٹ ٹھہرنا ہے، چونکہ یہ منصب ہے بہت اعلیٰ بابا جی، یہ ممبر پہ آ کے کھڑے ہونا یہ ایک منصب ہے ذاکرین کا، اور اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ نماز فرض ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے، ہر بندے کو نماز پڑھنی چاہیے۔ جو بندے تقابل کرتے ہیں عزاداری اور نماز میں وہ غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نمازی نہیں ہوتا جو عزادار نہ ہو، اور وہ عزادار نہیں ہوتا جو نمازی نہ ہو۔ نماز سکھاتی ہے، درس دیتی ہے عزاداری کا، اور عزاداری نماز کا درس دیتی ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہاں پہ اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، آپ سنتے ہوں گے کہ قرآن پاک بروز محشر شکایت کرے گا کہ میرا حبیب اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ میں ان کے گھر میں الماریوں میں سجا ہی رہ گیا، میری تو یہ زیارت تک نہیں تھے کرتے۔ قرآن کی فضیلت میں میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ بہن حسین توجہ چاہیے گا اپنے منصب کو جانتے ہوئے کہ یہ ممبر سے یہ باتیں کہنی چاہیے۔ دعا کے لیے قبلہ صاحب موجود ہیں، تائید کر دیں گے بات کی۔ قرآن کی فضیلت میں جملہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ
کہ قرآن کو دیکھ کے اس کا ایسا استقبال کرو کہ جیسے ہم 14 میں سے کوئی تمہارے سامنے آ گیا۔ قرآن اور معصوم ایک ہیں۔ جب بھی تیری نظر قرآن پہ پڑے تو ایسے سمجھ جیسے سامنے حسین بادشاہ کھڑے ہیں۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اور جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہے، میرے مولا علی کا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اسے تو نماز ترک ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک بہت خوبصورت میں اپنے مولا امیر مولا کا، اپنے کریم مولا کا، اپنے رحیم مولا کا ایک فرمان آپ کے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا علی کا فرمان ہے، وہ فرمان سننے کے بعد اب بھی جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں عزادار حسین ہوں، اور وہ نماز ترک کرے تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے، پھر اسے یہ حق تو نہیں ہے وہ خود کو شیعہ کہلائے۔ لیکن میرے مولا علی کا ایک فرمان بہت خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھ علی ابن ابی طالب کا جی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے یا علی کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور یہاں پہ رک کے میں ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں، چونکہ ماتمیان بیٹھے ہیں، عزاداران بیٹھے ہیں جو ماتمی سنگت کے ساتھ بھی جایا کرتے ہیں۔ آپ کے جو جسم پہ ماتم کے نشانات ہیں، آپ کے قدموں کے تلے، جو انہیں داغ نہیں کہنا چاہیے، یہ نشانات ہیں، داغ نہیں ہے یہ جو ماتم کے نشانات آپ کے سینے پہ ہیں، یہ جو آپ کے قدموں کے تلے آگ کے ماتم کے نشان ہیں، جو آپ کی پشت پہ زنجیر زنی کے نشان ہیں، جو آپ کے سر پہ کما زنی کے نشان ہیں، یہ منکر کی جبینوں پہ جو نشانات ہیں نا، ان کے نشاناتوں سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اور اپنا منصب جانیے، خدا حسین کا واسطہ ہے، دست بستہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اپنا منصب جانیے، آپ کا بہت بلند درجے کا منصب ہے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہوں، کاش کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ منصب جانیے، میں بہت بڑی بات کرنے لگوں، اپنے قد سے باوجود بڑی بات کرنے لگوں۔ حسین بادشاہ کے سب سے بڑے عزادار کا نام ہے سید السجاد، میرے مولا حسین کے بیٹے علی ابن الحسین، مولا امام سید الساجدین، میرے مولا کے سب سے بڑا عزادار تھے۔ اور جس بزم کے تم رکھوالے ہو نا، جس بزم میں تم رہتے ہو، اس بزم کے سلطان کو سید الساجدین کہتے ہیں، اسی بزم کے سلطان کو زین العباد کہتے ہیں، اسی بزم کے سلطان کو زین العابدین کہتے ہیں۔ اور اپنا منصب سمجھو، نماز 5 وقت کی ہے اور اسے ادا کرنا تیرا حق ہے۔ تو نماز پڑھ کے جب صف ماتم میں آئے گا، پھر تیرے ماتم کے معیار، تیری معرفت اور بلند ہوگی۔ نیاز حسین اپنا منصب جانیے، اور چونکہ نماز پہ اتنی گفتگو ہوئی ہے اور معرفت بھی اس کے لیے لازمی ہے، 4 مصرے میں پڑھنے چاہ رہا ہوں۔ نیاز حسین ذرا بیدار ہوئیے گا اس لحاظ سے کہ دل غلام پہ افشاں یہ راز ہو جائے، ہر ماتمی کی طرف سے پکار ہے، دل غلام پہ افشاں یہ راز ہو جائے، اور پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے۔ بھائی نیاز حسین میں پلک جھپکنے کی بات کر رہا ہوں، دل غلام پہ افشاں یہ راز ہو جائے، اور پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے، اور میرے خدا بس اتنی سی معرفت دے دے مجھ کو، کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا، میرے خدا بس مجھے اتنی سی معرفت دے دے کہ میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے، میں یا حسین کہوں۔ یا لے نہیں، جو بیدار ہوئے دونوں بازو بلند کرو، مل کے بولو حیدری، یا علی یا علی، میں یا حسین کہوں، یہ معرفت کی بات ہے، اور نماز ہو جائے۔ چلیں ماتمیان تشریف فرمائیں، اور اس کے بعد 4 جملے آپ کے تحفۃً آپ کی پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ بھائی نیاز حسین توجہ، ماتمی چوتھا مصرع سننے کے بعد جب تم صفحے ماتم میں کھڑے ہوگے تو تجھے لطف اور ہوگا۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، فقہ جعفریہ میں جب تدفین کا وقت آتا ہے، لحد میں میت کو اتارا جاتا ہے تو کوئی لوازمات کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک میں نے چوتھے مصرے میں بتانا ہے، نیاز حسین جاگنا۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں،
اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ یا علی علی حسین بادشاہ نے کہا نانا یہ بھی کوئی کام ہے جو میری موضوع پہ ہو، یہ بھی کوئی وقت ایسا کام ہے جو مجھ حسین کے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہا۔ فرمایا ہاں حسین ایسا ہے جو تیری موجودگی میں نہیں ہو رہا، تیرے ہوتے ہوئے نہیں ہو رہا۔ فرمایا نانا جس دن میرا جی چاہے گا میں آپ کا کام کروا دوں گا، بس یہ قسمت سمجھو نماز کی، بلکہ یہ بخت لگا نماز کو۔ بھائی پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا، یہ بخت تھا نماز کا۔ محمد چلے مسجد میں نماز کی طرف، نماز مسجد سے چلی حسین کی طرف، نماز مسجد سے چلی حسین بادشاہ کی طرف، اور حسین بادشاہ کے پاس آ کے کہتی ہے حسین میں نماز اور میں افضل ہوں۔ حسین بادشاہ کہتے ہیں تو سنبھل کے بات کر، تو فرو ہے میں اصول ہوں، تو فرو ہے میں اصول ہوں، تو تیری قضا ہے میری قضا نہیں، تو سفر میں عادی ہے میں سفر میں پورا ہوں، تو بیماری میں معاف ہے میں بیماری میں اور زیادہ یاد آتا ہوں۔ یہ واضح کہ کہتے ہیں نہیں نماز میں حسین میں افضل ہوں۔ جب اس نے احسراراً کہا نا میں افضل ہوں، تو نماز کے شانوں پہ دونوں ہاتھ میرے مولا حسین بادشاہ نے رکھ کے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اٹھ میرے ساتھ چل مسجد میں، آج تیرا غرور بھی ٹوٹ جائے اور میرے نانا کا کام بھی ہو جائے۔ بن حسین تیرا غرور بھی ٹوٹ جائے اور میرے نانا کا کام بھی ہو جائے۔ نماز اور حسین، آہا کیا منظر ہوگا جب دونوں مسجد کے در پہ آئے ہوں گے۔ حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا۔ بھائی نیاز حسین جاگنا، حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا، صحن میں آیا ذرا سا ٹھہرا، رکا چلا پھر دروں سے گزرا۔ آہا صحن میں آیا ذرا سا ٹھہرا، رکا چلا پھر دروں سے گزرا، اور محلے میں مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا، بلا جھجک پرسکون ہو کے بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا، بلا جھجک پرسکون ہو کے۔ بھائی نیاز حسین کچھ بندے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کیا منبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ نماز میں رسول تھے اور سجدے میں تھے رسول، اور حسین بادشاہ آ کے پشت نبی پہ بیٹھ کے، اور یہ توہین سی ہو جاتی ہے۔ بس ان کی دل آزاری نہ ہو، میں لفظ ہی ایسی استعمال کرنے جا رہا ہوں بھائی دو دلیوں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور میں اپنی بات بھی کہہ دوں۔ معلم میں مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا، بلا جھجک پرسکون ہو کے بڑے بڑوں کے سروں سے گزر کے، کچھ اس طرح سے وہ ابن عبد المناف آیا، فرشتے محسوس کر رہے تھے کلام حق پر غلاف آیا۔ فرشتے محسوس کر رہے تھے کلام حق پر غلاف آیا۔ بس مسلمان ان کا منصب سمجھ جاتی، اگر قرآن سمجھ جاتی تو پھر محمد کے گھر کی 3 بیٹیاں وقت سے پہلے ضعیف نہ ہوتی۔ فضائل کا حصہ مکمل ہوا، 2 یا 3 منٹ مجھے، چونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ کے کچھ عزادار ہماری خطابت سننے نہیں آتے، وہ صرف مصائب سننے آتے ہیں۔ حسین بادشاہ کی مصیبت سننے آتے ہیں، اور بتاؤں وہ عزادار کہاں سے آتے ہیں؟ ماں جنت البقیہ سے آتی ہے، بہن شام سے آتی ہے، بیٹی بھی شام سے آتی ہے۔ 3 بیٹیاں محمد کے گھر کی جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئیں، پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، اب تک جن کی ہائے نہیں نکلی ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، تیسری 3.5 سال کی، تیسری 3.5 سال کی۔ 18 سال کی بیٹی کو باپ کے دربار نے ضعیف کر دیا، 7 سال کی بیٹی کو اکبر جیسے جوان بائی کی جدائی نے ضعیف کر دیا، اور 3.5 سال کی بیٹی کو شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا۔ بڑے مصائب ہیں میرے حسین بادشاہ کی 3.5 سال کی یتیمہ کے، پڑھ نہیں سکتے بندے۔ ذاکرین عظام سے اس طرف تشریف فرما ہے برسر ممبر، تو میرے مولا کے بڑے اچھے مصائب آنا ہے۔
وہ آپ کو تفصیلاً مصحف سنائیں گے، لیکن میرا حصہ ہو جائے میری وجہ سے، ایک آپ تمام میں بیٹھے ہوئے کسی ایک عزادار کی آنکھ میں بھی آنسو آ جائے تو میرا پھر اس فہرست میں نام درج ہو جائے گا۔ نیاز حسین جاگنا، جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو میرے مولا حسین بادشاہ نے نماز شب میں مانگا ہے۔ نماز شب میں میرے مولا حسین بادشاہ نے اللہ سے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو مانگا ہے، اور مانگتے کیسے تھے؟ یہی کہتے تھے میرا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے دل کا تسکین بنے، جسے میں اپنے سینے پہ سلاؤں، جو میری تسکین ہو۔ باعث تسکین حسین ابن علی ہے جناب سیدہ، اور پھر ایک لمحہ ایسا ہے کہ میں تیری خاطر تیرے عشق میں اسے قربان کر دوں۔ حسین بادشاہ کی اس یتیمہ کے بڑے مصائب ہیں۔ 14 محرم کی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، جناب سیدہ سکینہ کی نظر چاند پہ پڑی۔ نیاز حسین ذرا جملہ سمجھے گا، جناب سیدہ سکینہ کی نظر چاند پہ پڑی، اور چاند کو دیکھ کے جناب سیدہ سکینہ کہتی ہیں تو آج کی رات کے لیے یہاں شمع بن کے رکھ، اپنی شمع جلائے رکھ۔ اور چاند سے بی بی کہتی ہیں تجھے پتہ ہے تو نے مجھے میرے چاچا عباس کی یاد تازہ کرا دی ہے۔ چاند سے میری بی بی کہتی ہیں تو نے میرے چاچا عباس کی یاد تازہ کروا دی ہے۔ کسی نے علماء سے پوچھا کہ بی بی نے یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ اس وقت علماء نے کہا کہ اگلا جملہ سنو۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہیں کہ میرے چچا عباس ہو بہو تیری طرح نظر آتے تھے۔ میرے چچا عباس ہو بہو تیری طرح نظر آتے تھے۔ امام سید ساجدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا ہے۔ بازار حمیدہ کا منظر ایک آپ کے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ پتھروں کی بارش کے بعد سید سجاد علیہ السلام روایت کرتے ہیں، پتھروں کی بارش کے بعد میری بوڑھی ماں میرے قریب آ کے کہنے لگی سجاد ہر کوئی مل گیا ہے، لیکن تیری 4 سال کی یتیم بہن نہیں نظر آ رہی۔ پتھروں کی بھیڑ ہے، پتھروں کی بارش ہے، اور لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں میں نے ماں کی بات کو سن کے بھیڑ کی اور دیکھ کے نظر گھمانا شروع کی کہ میری کہاں ہے بہن، اور میں نے ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے پہلو پہ کوئی ہے۔ سجاد کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں تھا، میری 3.5 سال کی یتیم سکینہ بہن تھی، اور سکینہ بہن نے اپنے منہ پہ یوں بازو رکھا ہوا تھا، منہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور آواز دے کے کہتی ہیں سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، اللہ راسن بہن ہوں، میں تیری قیدن بہن ہوں۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میں نے آج تک تجھے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن تیری منت کرتی ہوں۔ سید ساجدین کہتے ہیں کہ بول بہن بات کیا ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے میں تیری منت کرتی ہوں، میں تیری باکر کی لمبی زندگی کی دعائیں کروں گی، میری ایک فریاد سن لیں۔ سید ساجدین کہتے ہیں مجھے وہاں خدا موت دے دیتا، میں اپنی بہن کے وہ الفاظ نہ سنتا۔ آواز دے کے کہتے ہیں بہن بات کیا ہے؟ آواز دے کے سیدہ کہتی ہیں سجاد اس شمر کتے سے کہے میری بہن کے منہ پہ تماچے مار لے، تازیانے نہ مارے۔ سجاد تازیانے لوہے کے ہیں، میرے رخسار پھٹ گئے ہیں، میرے دان ٹوٹ گئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ۔ پنجو پونج کے سلوات بلند آواز نال پڑھو۔ سارے سلوات بلند آواز نال پڑھو۔ اللہم